السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ اچھا ہی رکھے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم، بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ غفلتوں میں گزر گیا۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، بڑی رحمت والا، مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چھپایا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب قدر کو آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، 21، 23، 25، 27، اور اس کے اندر بھی سب سے زیادہ جو اہتمام کیا ہے وہ 27ویں شب کا کیا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب شام میں آئے گی انشاءاللہ۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو ہر کام کی تیاری کر کے چلے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، شادی کا، بیاہوں کا، کوئی بھی دیگر، ہم اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ اور یہ جو شب قدر ہے 27ویں شب والی، اس پہ علماء اکرام نے زیادہ زور دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس 27ویں شب کے لیے ہم تیار ہو جائیں، تیاری کریں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، اس رات میں کوئی مشغولی نہ رکھیں، اور سحری افطار بھی تھوڑا کم کریں، جس سے کہ ہماری گیس نہ بنے، ہمیں زیادہ پریشانی نہ ہو، کہ ہماری طبیعت خراب ہونے کے بھی خطرے کم ہو جائیں۔ اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمیں نیند آئے گی، ہم زیادہ سونے والے بنیں گے۔ تو اس شب قدر کو پانے کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی ہوگی۔ تیاری یہی کرنی ہوگی کہ ہم جو ہمیں کام پہلے کرنے تھے، رات میں کرنے تھے، وہ ہم پہلے کر کے نمٹ جائیں، اور جب افطاری کریں تو ہم مختصر کریں۔ یہ ایسی نہ ہو کہ بھر پیٹ کھا لیں اور پھر وہ کھٹی میٹھی ڈکاریں آتی رہیں، ایسا نہیں۔ اس سے دوستو ہم عبادت کم کر پائیں گے۔ اگر ہم افطار کم کریں اور ایسی چیزیں کھائیں جس سے گیس نہ بنے اور ایسیڈیٹی نہ ہو، نیند کا غلبہ نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم عبادت زیادہ کر سکیں گے۔ اور عبادتوں کے اندر بھی عبادت، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اوپر قضا نمازیں ہیں تو ہم قضا نمازیں ادا کریں۔ سب سے پہلے تو نفلوں سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہم قضا نمازیں پڑھیں۔ ایک تو اس میں یہ فائدہ ہمیں ملے گا کہ ایک فرض کا اللہ رب العزت نے اس وقت میں ریٹ بڑھا رکھا ہے 70 فرضوں کا، اور وہ جو ہمارے پہ قضا نمازیں ہیں ہمیں وہ فرض ہی پڑھنی ہے، تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ نفلوں میں ہمیں فرضوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر ہمارے اوپر قضا نمازیں فرض ہیں تو ہم ان قضا نمازوں کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر ایک دھوکہ ہو سکتا ہے کہ 70 فرضوں کا یعنی کہ ہماری 70 نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ نہیں، نماز تو ایک ہی ادا ہوگی، لیکن ہمیں ثواب جو ہے 70 فرضوں کا ملے گا، کیونکہ رمضان میں ریٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ ذکر اذکار بھی کریں، جو دل چاہے وہ کریں، لیکن میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر نماز قضا ہیں تو ہم قضا نمازیں پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا، 70 فرضوں کا ملے گا، اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر ہم نماز قضا نہ پڑھیں اور خالی نفلیں وغیرہ پڑھیں تو اس کو تو آپ ایسا سمجھ لو کہ کوئی قرض دار آیا، ہم نے اس کا قرضہ تو دیا نہیں، اسے چائے پانی پلا دی، تو یہ تو کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرضے والے کا قرض ادا کریں۔ ہم پہلے فرض نمازوں جو ہمیں قضا ہوئی ہوئی ہیں ہم ان کو پڑھیں، اس طرح سے ہمارا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور ایک فرض جو ہمارے پہ قرض ہے وہ بھی ادا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی شان کریمی سے شب قدر پانے والوں کے اندر بھی شامل کر دے گا۔ تو لہٰذا آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب آنے والی ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں۔ آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، ہم تلاوت بھی کریں، سب کچھ کریں۔ بس میں نمازوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، اگر قضاء عمری ہمارے اوپر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قضاء عمری پڑھیں، نفل بعد میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اللہ رب العزت ہمیں شب قدر پانے والوں میں شامل کر دے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔